بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے ثانیہ مچھ کے حوالے سے کوئٹہ میں جو کہ وہ دھرنا جو کہ مظلوموں نے دیا تھا انصاف لینے کے لیے، بدقسمتی سے ہمارے چند جو عناصر ہیں، جو شر پسند عناصر ہیں سیاست میں، انہوں نے اس کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور سیاسی رنگ دینے کے لیے آج پہلے مریم نواز کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ کوئٹہ جائیں گی نواز شریف کے حکم پر، اور اس کے بعد پھر بلاول زرداری کی طرف سے بھی اعلان کیا جاتا ہے، اور آج پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی ساری قیادت وہاں پہنچ جاتی ہے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی بھی قیادت پہنچ جاتی ہے۔ اصل میں آج میں ان سے کچھ 5 سوالات کرنے لگا ہوں جو ثانیہ مچھ میں، جو وہاں پر دھرنے میں وہاں پر مظلوم بیٹھے ہیں، اور جن لوگوں کی جو لاشیں لے کر بیٹھے ہیں، ان کے غم میں تو پوری قوم ان کے ساتھ شریک ہے، اور اس معاملے پر تو کوئی کسی طرح سے بھی کسی بھی قاتل کو اور کسی بھی ظالم کو چھوٹ نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن وہاں پر جو مظلوم تھے انہوں نے چند سوالات کیے ہیں، اور وہ سوالات مریم نواز سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا، اور بلاول سے بھی وہ سوالات ہیں جو پوری قوم کر رہی ہے، بلاول سے بھی اور مریم سے بھی، جو کچھ آج انہوں نے کیا ہے۔ کاش اگر یہ سیاست نہ کرتے، اگر یہ وہاں جا کر عمران خان کی باتیں نہ کرتے، اور جیسے کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تعزیت کرنے کے لیے سلجھے ہوئے انداز میں یہ جا کر تعزیت کرتے، اور وہاں جا کر 15 منٹ کی سیاسی تقریریں نہ کرتے، تو شاید پوری قوم جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ کرتی، اور بڑی اچھی چیز تھی۔ جو بھی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے، لیکن جب آپ کسی کی لاشوں پر سیاست کرنے لگ جائیں تو پھر یہ جو ہے بات جو ہے اس کو آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ قابل مذمت ہوتی ہے۔ آپ کسی کے جا کر کسی کے زخموں پر نمک چھیڑیں، یہ کوئی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پہلا سوال میں مریم نواز سے کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتا دیں، آج آپ ثانیہ مچھ کے جو وہاں پر ظلم ہوا ہے اور اس دھرنے میں جا کر خطاب کر رہی ہیں، اور آپ کہتی ہیں، آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے میڈیا کی طرف سے کہ انڈیا کیا اس میں انوالو ہے، کیا بھارت اس میں انوالو ہے، وہاں آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے، وہاں آپ خاموش ہو جاتی ہیں۔ کیا کس کو نہیں پتہ کہ بلوچستان میں جو ہونے والی دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے؟ آپ کے اندر اگر اتنی اخلاقی جرت تھی، پہلے تو آپ لوگ 5 دن بیٹھے رہے ہیں گھروں میں، اور جب آپ کو یہ لگا کہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان ہے، جو وہاں پر مظلوم بیٹھے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان ہے، تو تب آپ نے خیال کیا اور آپ نے کہا نہیں، ہم انٹری ڈالتے ہیں اور ہم اس کو سیاسی رنگ دیتے ہیں، اور ہم اس معاملے کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے، تو آپ گئی تھیں، آپ قاتلوں کا نام تو لیتی، آپ وہاں پر مودی کو للکارتی، آپ مودی سے کہتی کہ آپ نے یہاں ہمارے ملک میں ظلم کروایا ہے، آپ کے اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ نظریں ہٹانے کے لیے افغانستان کی زمین سے پاکستان پر آپ حملہ کروا رہے ہیں، اور آپ وہ ہیں جنہوں نے 20 سال یہاں پر دہشت گردی کو آپ نے فروغ دیا ہے، اور اب آپ کے پلے کچھ نہیں رہا، اور آپ اب جا پہنچے ہیں ان مظلوم غریب کان کنوں کو مارنے کے لیے اور ان کو قتل کرنے کے لیے۔ مودی، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ جو ظلم کر رہے ہیں یہ قوم وہ ظلم برداشت نہیں کرے گی۔ خدا کے لیے مریم نواز، آج آپ کی زبان میں یہ ہونا چاہیے تھا، آج آپ وہاں مودی کو للکارتی، آج وہاں آپ داعش کو للکارتی، آج وہاں آپ جو پاکستان تحریک طالبان تھی اس کو آج آپ للکارتی، اور آج ان کو آپ کہتی کہ جو اس معصوم لوگوں کا قاتل ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہم اس کے خلاف جنگ لڑیں گے، نہ صرف ہماری پاک فوج جنگ لڑے گی بلکہ ہم اس کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ اور جو کوشش انہوں نے ملک کو تباہ کرنے کی، بلوچستان کو الگ کرنے کی بھارت نواز پالیسیوں نے کی ہے، اس کے اوپر آج آپ بولتی تو پوری قوم آپ کو اپریشیٹ کرتی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھارت کا سوال پوچھا گیا تو آپ نے کہا میرے نالج میں نہیں ہے اس کے پیچھے کون ہے، لیکن ہوا غلط ہے۔ آج آپ کے منہ میں بھارت کی جو مذمت ہے وہ نہ کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ سیاست کرنے گئی تھیں، آپ ان کی خیر خواہ نہیں تھیں، اور جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو گروپ آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یہ 5 سال جب اپنے دور میں انہوں نے یہاں پر حکمرانی کی ہے تو تب بھی یہ لوگ، یہ دہشت گردی ہوتی تھی، اور اس وقت تو دہشت گردی اللہ معاف کرے عروج پر تھی،
اس وقت بھی ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے، اس وقت بھی دھرنے ہوتے تھے اور کتنے کتنے دن دھرنے چلتے تھے، کتنے کتنے دن وہ لاشیں لے کر بیٹھے رہتے تھے، اور نہ آصف زرداری کو کوئی تکلیف ہوتی تھی اور نہ نواز شریف کو کوئی تکلیف ہوتی تھی، اور آج یہ وہاں جا کر بے حسی کے تانے دے رہے ہیں اور بے حسی کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ میں مریم نواز سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس دن آپ کے اندر کی جو انسانیت ہے، یہ جو مگر مچ کے آنسو ہیں، اس دن کہاں تھے جب ماڈل ٹاؤن میں عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری جا رہی تھی اور میڈیا لائیو دکھا رہا تھا؟ آج تو پتہ ہے کہ یہ نامعلوم قاتل ہیں، اور چاہے انڈیا اسپانسر کر رہا ہے لیکن قاتل نامعلوم ہے، تو اس دن تو قاتلوں کا پتہ تھا کہ کون تھا ایس ایس پی جو منہ میں گولیاں مار رہا تھا، کون تھا ڈی آئی جی جو اس آپریشن کو لیڈ کر رہا تھا۔ اس دن آپ کے اندر یہ انسانیت کہاں گئی تھی؟ اور آپ نے آج تک اس واقعہ کے اوپر کبھی آپ نے جو ہے وہ اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے؟ وہ لوگ بھی لاشیں لے کر بیٹھے رہتے، کیا آپ اس دھرنے میں گئی تھیں؟ کیا آج تک آپ اس معصوم بچی جو وہاں عدالتوں میں سارا دن کھڑی رہتی ہے اور وہ اس امید سے جاتی ہے کہ ان کو ریلیف ملے گا اور اس کے باوجود ریلیف نہیں ملتا، کبھی آپ اس معصوم بچی کے پاس بھی گئی ہیں؟ کیا کبھی اس کو بھی آپ نے تسلی دی ہے؟ جس غریب عورت کو آپ نے گولیاں مروائی، وہ پریگننٹ تھی اور اس کا وہ معصوم بچہ ماں کے ساتھ اس کا بھی قتل کر دیا گیا، کبھی اس کے اوپر بھی آپ نے بات کی ہے؟ کیا اس کے اوپر بھی کبھی آپ نے مگر مچ کے آنسو بہائے ہیں؟ کیا اس کے اوپر بھی آپ کو کبھی تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی آپ نے میڈیا کے سامنے کہا ہو کہ جو 14 لوگوں کو گولیاں مار کر جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا، وہ کوئی دشمن نہیں تھے، اپنے ملک کی ریاستی دہشت گردی کروائی تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے سیاسی دشمن تھے، اس لیے کہ وہ آپ کے سیاسی مخالف تھے، اور جو آپ کا سیاسی مخالف ہے اس کو قتل ہو جانا چاہیے، عورتوں کے منہ میں گولیاں مار دینی چاہیے، پریگننٹ عورتوں کو قتل کر دینا چاہیے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ ماڈل ٹاؤن چلیں، فار دی سیک آف آرگومنٹس آپ کا باپ قاتل نہیں ہے، آپ کا چچا قاتل نہیں ہے، آپ کا کزن قاتل نہیں ہے، آپ کی پارٹی جماعت قاتل نہیں ہے، ایک دفعہ تو آپ نے یہ بولا ہوتا کہ کوئی تو قاتل ہے، ان لوگوں کو انصاف ملے۔ جب آج جے آئی ٹی کے کیس لگتا ہے اور میڈیا دکھاتا ہے کہ آج جے آئی ٹی کا کیس لگا ہے، یا آج جے آئی ٹی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے، یا آج جو معاملہ ہے وہ اے ٹی سی عدالت میں یہ معاملہ سامنے آیا ہے، تو کیا کبھی آپ نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو ضرور انصاف ملنا چاہیے؟ کیوں آپ کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں؟ کیوں آپ کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں اور آپ صرف اور صرف ڈرامے بازی کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں قوم کو پتہ نہیں چلے گا؟ بچہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں، جو ان کی تصاویر ہے ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں اور یہ ایک سیریس ایشو کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جو کسی مظلوم کی لاشوں پر جا کر سیاست کرے اور وہاں جا کر باتیں کرے اور وہاں جا کر تقریریں کرے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنی قابل شرم عمل ہے جو آج ان لوگوں نے کیا ہے۔ اور بلاول زرداری وہاں پر نعرے لگوا رہے تھے اور نعرہ تکبیر کی بات ہو رہی تھی، نعرہ رسالت لگایا گیا، نعرہ حیدری لگایا گیا۔ ہر مسلمان، یہ نعرے تو ہر مسلمان کا ایمان ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ عزیز میمن کو آپ نے قتل کروایا، کیا کبھی عزیز میمن کے گھر گئے ہیں آپ؟ کبھی آپ نے وہاں جا کر ان کے ماں باپ سے اور ان کی فیملی سے اور ان کے بچوں کا حال پوچھا ہے؟ کبھی آپ نے ان سے بھی پوچھا ہے کہ اس غریب کا قصور کیا تھا؟ آپ کی ایک ویڈیو لگائی تھی کہ آپ پیسے لے کر ٹرین مارچ میں آپ لوگوں کو لے کے آئے، یہی قصور تھا اس غریب کا؟ اور کیا قصور تھا؟ رباب کے گھر گئے جس کو آپ کے وڈیروں نے وہاں پر اس کے باپ کو اور چچا کو قتل کیا، اور وہ آج تک ننگے پاؤں وہ عدالتوں میں جاتی ہے انصاف لینے کے لیے، اور آج تک آپ اس کے اوپر نہیں بولے۔ آج تک آپ نے رباب کے گھر جا کر تعزیت نہیں کی، آج تک آپ اس کے گھر جا کے آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو انصاف دلوائیں گے۔ نقیب اللہ محسود کا قتل ہوا، آپ کے کہنے پر قتل کیا گیا، آپ کے رو انوار نے قتل کیا۔ اسلام آباد میں جو پختون ہمارے بھائی ہیں ان کا دھرنا ہوتا رہا، اس دھرنے میں بھی آپ گئے تھے؟ کتنے دن آپ اس دھرنے میں گئے تھے؟ وہ کراچی میں بھی دھرنا دے کر بیٹھے رہے، وہ اسلام آباد میں بھی دھرنا دے کر بیٹھے رہے۔ اس وقت آپ کے اندر کی انسانیت کہاں گئی تھی؟ اس وقت آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ اس وقت آپ کے اندر کی انسانیت کیوں نہیں جاگی تھی؟ اس وقت آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا کہ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نعرہ تکبیر پر بلیو کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں؟ ان دنوں میں آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ عزیر بلوچ کے ذریعے آپ نے کراچی میں لوگوں کا قتل عام کروایا،
تب آپ کو نہ اللہ یاد آیا، نہ نبی یاد آیا، نہ انسانیت یاد آئی، نہ مذہب یاد آیا، اور آج آپ وہاں جا کر مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں، اور وہاں جا کر آپ جو ہے ان لوگوں کے غم میں شریک ہو رہے ہیں، تھر کے بچوں جو بھوک سے مارے ہیں وہاں تو کبھی نہیں آپ گئے ان کے پاس اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کے لیے تو کبھی نہیں آپ نے بلاول ہاؤس کے دروازے کھولے، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئیں اور یہ گھر آپ کا ہے اور آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے مریم نواز کا اور بلاول زرداری کا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے آج توہین کی ہے ان لاشوں کی۔ وہاں جا کر ان کے جانے پہ پوری قوم خوش ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، جانا چاہیے، لیکن وہاں جا کر سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہاں جا کر ان لوگوں کی لاشوں کے اوپر سیاست جو کی ہے انہوں نے، جو جملے بولے ہیں، اور جو اصل قاتل ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ بلوچستان میں یہ قتل عام کون کروا رہا ہے، اس بھارت کا نام تک نہ لینا اتنی جو ہے وہ شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اور ان کو ایسی ایشوز کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ پوری قوم، حکومت بھی اور پوری قوم بھی جو ہے وہ ثانیہ مچ کے جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ ہے، دھرنا دینے والوں کے ساتھ ہے، ان جو لوگ شہید ہوئے ہیں 11 لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور ساتھ پوری قوم ان لوگوں کی بھی مذمت کرتی ہے جنہوں نے اس ایشو کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان معاملات میں کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔